السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میرا بھائی یوسف مجھ سے 6 برس چھوٹا تھا۔ ہم دونوں کی پرورش والدہ کے بعد بابا جان نے کی اور انہوں نے ہماری خاطر دوسری شادی نہ کی۔ ایک بیوہ پھوپھی ساتھ رہتی تھی، وہ ہماری دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ جن بچوں کی مائیں نہیں ہوتی ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کے رشتے کے لیے تگ و دو ہے، جس کے لیے والدہ کا کردار اہم ہوتا ہے۔ جب ہم شادی کی عمر کو پہنچے، پھوپھی وفات پا گئی، جو ہمارے لیے ایک ماں کی جیسی تھی۔ والد بزنس میں مصروف رہتے تھے، اس وجہ سے میری شادی کی عمر نکل گئی اور میں بن بیاہی رہ گئی۔ لیکن میرے بھائی کا گھر آباد ہو جائے، اب یہی میری زندگی کا مقصد تھا۔ بھائی 25 برس کے ہو چکے تھے اور میں ابھی تک اس کے لیے کوئی مناسب لڑکی ڈھونڈنے میں لگی تھی۔ انہی دنوں جب میں یوسف کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی، ہمارے گھر کے سامنے ایک مختصر سا خاندان آ کر آباد ہوا۔ میاں بیوی اور ان کے 2 بچے تھے۔ خاتون خانہ کا نام زرینہ تھا۔ اس کی چھوٹی بہن بھی ساتھ رہتی تھی جو خاصی خوبصورت تھی اور اس کی عمر 17 سال تھی۔ یہ لڑکی مجھ کو پہلی ہی نظر میں بھا گئی۔ اس کا نام ستارہ تھا۔ سوچا کہ ان کے گھر آنا جانا رکھنا چاہیے۔ اگر اچھے لوگ ہوئے تو زرینہ سے اس کی بہن ستارہ کا رشتہ یوسف بھائی کے لیے طلب کر لوں گی۔ اس طرح یوسف کا گھر آباد ہو جائے گا اور میں اس کے بچوں کی خوشیاں دیکھوں گی۔ میں نے زرینہ کے گھر جانے میں پہل کی، اس کے بعد وہ بھی آنے جانے لگی۔ ستارہ بھی ساتھ آتی، اسے بات چیت کا موقع ملتا۔ رفتہ رفتہ اس لڑکی نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ میں نے یوسف سے ذکر کیا، آپا جو لڑکی آپ پسند کریں گی مجھے اعتراض نہ ہوگا۔ اس نے جواب دیا، میں نے ستارہ کو پسند کر لیا ہے، تم ذرا مجھ سے تعاون کرو، اس فیملی کا تم بھی کچھ عطا پتا کرو۔ 1-2 بار تمہارا ان کے گھر آنا جانا ہوگا تو تم صحیح رائے قائم کر پاؤ گے۔ میری پسند ہی کافی نہیں، تمہاری زندگی کا معاملہ ہے، اس میں تمہاری پسندیدگی اور رائے بھی ضروری ہے۔ اچھا تو آپا مجھے کیا کرنا ہوگا، ان کے گھر کیسے آنا جانا رکھوں؟ مذاق کی بات نہیں ہے یوسف، تم زرینہ کے بچوں کے لیے کھلونے لے آؤ اور کبھی مٹھائی، میں تمہارے ہاتھ بھجواؤں گی۔ تم ان کے گھر بیل دینا، کوئی گیٹ کھولے گا، کہنا سامنے والی شگفتہ آپا نے یہ بھجوائے ہیں۔ اپنا تعارف کروانا کہ میں آپا شگفتہ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ وہ بلائیں تو اندر چلے جانا۔ چائے وغیرہ سے تواضع تو ضرور کریں گے، کیونکہ جب زرینہ بہن اور بچوں سمیت ہمارے گھر آتی ہے میں خوب تواضع کرتی ہوں۔ اس طرح یہ تمہیں ستارہ کو دیکھنے کے علاوہ اسے بات چیت کا موقع بھی ملے گا۔ ان کے بچوں کو کھلونے دے کر دوستی کر لو۔ رشتوں میں دیکھ پرکھ اور ان کی عادت اتوار کا مشاہدہ کرنے کے لیے یہ سب کرنا ہی پڑتا ہے۔ گویا میں نے اپنے بھائی کو اپنی سمجھ کے مطابق راستے پر لگا دیا۔ ظاہر ہے ہمارا کوئی بزرگ تو موجود تھا نہیں کہ جس سے ہم مشورہ کرتے یا اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے۔ اب یوسف بھائی میری جانب سے کبھی کچھ دینے کے بہانے جاتے۔ زرینہ ہی دروازہ کھولتی، وہی ان کو گھر کے اندر لے جاتی اور وہی ان کو کمپنی دیتی، بات چیت کرتی، جبکہ ستارہ دور سے سلام کرتی، چائے وغیرہ بنا کر لاتی اور میز پر رکھ کر چلی جاتی۔ یوں رفتہ رفتہ بھائی زرینہ یعنی ستارہ کی بڑی شادی شدہ بہن سے ہی زیادہ مانوس ہو گیا۔ زرینہ کا شوہر اکثر گھر پر نہ ہوتا، وہ رات گئے لوٹتا تھا، کم گو تھا، پاس پڑوس سے ملتا جلتا نہ تھا، صبح کا گیا رات کو آتا، چھٹی کے دن بھی کم ہی گھر پر رہتا تھا۔ زرینہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف رہتا ہے کہ اس کے پاس اپنی بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، پاس پڑوس کے لیے کہاں سے وقت نکال سکتا ہے۔ غرض اس کی ابھی تک کسی کے ساتھ شناسائی نہ ہو سکی تھی۔ زرینہ اور اس کے شوہر کی عمروں میں بھی کافی فرق تھا، کم از کم 20 برس کا فرق تو ہوگا۔ اس کے بال کن پٹیوں پر سے سفید ہو رہے تھے، قدرے فربا اندام، رنگت سرخ و سفید۔ یہ کافی خوش لباس شخص تھا اور مالی طور پر خوشحال بھی۔ اچھی گاڑی رکھی ہوئی تھی، اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کے ہوتے ایک بیوی خوش باش زندگی بسر کر سکتی ہے۔ پھر بھی جب یوسف سے زرینہ بات کرتی تو وہ شوہر کا گلہ ہی کرتی، بقول زرینہ کے اس کا جیون ساتھی بیوی کو گھر میں صرف اسی قدر اہمیت دیتا ہے کہ یہ عورت اس کے بچوں کو پالنے کے لیے بنی ہے، تبھی اس کے گھر کی چھت تلے پڑی رہے۔ وہ جوان بیوی کے ارمانوں اور حسرتوں سے قطعی لا تعلق تھا۔ عورت کو جذباتی سکون میسر نہ تھا اور اس کی تباہی کی ساری ذمہ داری اس کے شوہر فہد پر تھی، جو دن رات دولت کمانے اور دولت کو غلط جگہوں پر لٹانے کے چکر میں رہتا تھا۔ زرینہ اس طرح درد بھرے پیرائی میں اپنے شوہر کی زیادتیوں کا ذکر کرتی کہ کوئی انسان اس سے ہمدردی کیے بنا رہ نہ سکتا تھا۔ یوسف بھائی
को भी उस खातून से हमदर्दी हो गई। अब उसकी तवज्जो सितारा से हटकर जरीना पर मरकूज हो गई। सितारा तो बहन के घर में एक बेजान गुड़िया की जैसी थी, जिसकी अपनी ना कोई जुबान थी और ना कान थे। जैसा बहन कहती वो करती, जैसा वो समझाती ये सुनती। वो उस आने वाले मेहमान से भी दूर दूर रही कि जिसको जरीना गर्म जोशी से खुशामदीद कहती थी। मेरे भाई ने जरीना को पहली बार उसके गेट पर ही देखा था, जब अपने बच्चों के साथ वो गेट खोलने आई थी और भाई ने मेरी तरफ से उसको भेजी गई पुलाव की एक बड़ी डिश पकड़ाई थी। अपने पहनावे और शक्ल सूरत से तो मालूम ना होती थी कि वो शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ है। यूं भी उसमें ऐसी कोई बात ना थी कि इसको पहली बार देखकर इंसान ठटक जाए। वो खूबसूरत ना थी, अलबत्ता कबूल सूरत जरूर थी। रफ्ता रफ्ता उसका यूसुफ भाई से टकराव होने लगा। अब अगर भाई अपनी गाड़ी स्टार्ट करता, वो आवाज सुनकर गेट पर आ जाती, कहती जब फुर्सत मिले आ जाना, आपसे कुछ बातें करना है। भाई की जानिब उसके झुकाव का मतलब अब तक मैं यही समझती थी कि वो अपनी बहन सितारा के लिए मेरे भाई में दिलचस्पी ले रही है, क्योंकि वो भी बहन का रिश्ता तलाश करने की तगदो में थी, जिसका उसने इशारतन मुझसे तस्करा भी किया था। जाहिर है कि वो खुद तो शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ थी। ऐसी औरत बिला वजह तो किसी नौजवान को अपने घर बिठाकर खातिर तवाजा नहीं करती। जब मुझे यकीन हो गया कि अब जरीना अपनी बहन का रिश्ता तलब करने पर इनकार न करेगी, तो मैंने उसकी दावत की ताकि मुद्दा अपनी जुबान पर ले आऊं और रिश्ते की बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। वो बच्चों समेत दावत में आ गई, मगर उसके साथ सितारा नहीं थी। मैंने पूछा सितारा को क्यों नहीं लाई? मैंने तो उसको भी मदऊ किया था। कहने लगी वालदा की तबीयत अचानक नासाज हो गई है, उनका फोन आया कि सितारा को भिजवा दो। फहद ने भी इस्लामाबाद जाना था, वो उसके साथ अम्मी के पास चली गई है। मेरा दिल बुझ सा गया, जिसकी खातिर दावत की वही चली गई थी। खैर मैंने मुद्दा बयान कर दिया। वो बोली आपा अम्मी से पूछ लूं तो आपको हाँ या ना में जवाब दे पाऊंगी। मैंने यूसुफ को बताया, उसने कोई जवाब ना दिया, मगर वो बदसतूर जरीना के घर जाता रहा। वो हालात को देखते हुए इस औरत को मजलूम समझता था। उसने जरीना को समझाया कि या तो वो नेक और साबिर औरत की मानिद हर किस्म के हालात में शोहर के घर में रहे, या फिर अपने शोहर से छुटकारा हासिल कर ले। एक रोज मैं जरीना के घर गई ताकि उससे सितारा के रिश्ते के बारे में जवाब लूं। वो बोली आपा अम्मी से बात हुई थी, उन्होंने उसका रिश्ता इस्लामाबाद में अपने जानने वालों में कर दिया है। सितारा उनकी बेटी है, मैं इस सिलसिले में अम्मी को मजबूर नहीं कर सकती। उसके इस जवाब से मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ना उम्मीद होकर घर लौट आई। उसके बाद जरीना से मेल जोल महदूद कर दिया, लेकिन मेरा भाई उसी के गुण गाने लगा। यूसुफ अक्सर जरीना की जिंदगी के बारे में गुफ्तगू करता और अफसोस करता कि इतनी अच्छी औरत की किस्मत खराब निकली है, किन अजाबों से गुजर रही है। एक रोज जरीना ने यूसुफ को रो रो कर अपनी घरेलू जिंदगी की कहानी कुछ इस तरीके से सुनाई कि वो मुझसे कहने लगा आपा अगर इस बेचारी को इस जहन्नुम से निकालने में मेरे साथ ताउन करे तो मैं आपका मशकूर होऊंगा। तुम्हारा क्या मतलब है यूसुफ? मैं समझी नहीं। ये कि अगर वो अपने शोहर से तलाक ले ले तो मैं उससे शादी कर लूंगा और आप ताउन करेंगी। 2 बच्चों की माँ से क्या हो गया है मेरे भाई तुम्हें? आपा 2 बच्चों की माँ होना कोई जुर्म तो नहीं है, क्या उसका शोहर उसको तलाक दे देगा? पता नहीं, मैंने तो वैसे ही बात की है कि अगर जरीना को तलाक हो जाए तो क्या आप इसको कबूल कर लेंगे अगर मैं सहारा दे दूं? मैंने जान लिया कि भाई पर उस औरत का जादू चल गया है। ये क्या हो गया था? मैंने किस ख्याल से उसके जरीना के घर भेजा और ये किस चक्कर में जा फंसा? अब ना जरीना यूसुफ के बगैर रहती थी और ना यूसुफ उसके बिना रह सकता था। उनको मोहल्ले वालों के एतराजात की भी परवाह ना रही थी। अब यूसुफ की जिंदगी का मकसद जरीना को अपना लेना था, उसको अपने तई खुशियां और सुख देना और उसके बच्चों को पालना पोसना था। बिल आखिर जरीना ने अपने शोहर से लड़ झगड़ कर तलाक ले ली। उसका साबिक शोहर बैरून मुल्क चला गया। मेरे लाख रोकने के बावजूद यूसुफ ने जरीना से शादी कर ली। उसके बच्चों को भी घर ले आया। वो उनसे एक हकीकी बाप जैसा प्यार करता था। उसने जरीना को भी बहुत प्यार दिया कि वो अपनी जिंदगी के पिछले दुख भूल जाए। साल बाद जरीना ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया जो मेरी भतीजी थी और यूसुफ भाई की बेटी थी। उनकी शादी से इख्तलाफ सही, मगर अब मुझको जरीना को बतौर भाभी कबूल करना था कि नन्ही मुन्नी गुड़िया सायरा उसके बतन से जन्म ले चुकी थी जो हमारा अपना खून थी।
میں اس بچی کے پیار میں کھو گئی جیسے اس کے آنے سے میری اجڑی اجڑی زندگی میں بہار آ گئی ہو۔ اب زرینہ بھابھی اور یوسف بھائی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے کہ وہ مستقبل میں اولاد کے رشتے سے بن گئے تھے جو کہ ایک شادی شدہ جوڑے کو مضبوطی سے باندھے رکھتا ہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، ان کی شادی کو 5 سال بیت گئے، 2 اور بچے ہو گئے۔ میں نے بھی بھائی کے بچوں میں کھو کر ہر بات کو بھلا دیا۔ سوچا کہ جب بھائی زرینہ سے خوش ہے تو مجھے کیا اعتراض، پیار برقرار رکھنا چاہیے۔ زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے۔ وہ سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے تھے اور گھر میں بچوں کی رونق سے میں بھی خوش تھی۔ 5 سال بعد ایک دن فہد اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر آیا اور کہا کہ میں اپنے بچوں سے ملنے آیا ہوں۔ ہم نے اس بات پر تو اعتراض نہ کیا کہ وہ اپنے بچوں سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، یہ تو ماں کی طرح ہر باپ کا بھی حق ہوتا ہے کہ اپنے بچوں سے ملے، لیکن ہمیں اعتراض یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں سے ہمارے گھر میں نہ ملے بلکہ ان کو باہر لے جا کر ان سے ملے اور پھر چاہے تو واپس چھوڑ جائے۔ زرینہ بچوں کو باہر نہ بھجواتی تھی، فہد اگر ان کو بلواتا تو کہتی کہ ملنا ہے تو یہاں آ کر مل جاؤ، مجھے ڈر ہے تم بچوں کو روک لو گے اور پھر مجھے نہ ملنے دو گے۔ یوسف بھائی نے اس کو سمجھایا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تمہارا سابق شوہر میرے گھر پر آئے جائے، بے شک بچوں کو جہاں چاہے بلوا لے، مگر وہ نہ مانی۔ اس بات پر زرینہ اور یوسف کے درمیان جھگڑا رہنے لگا، تاہم یہ جھگڑے وقتی ہوتے اور میاں بیوی میں جلد صلح ہو جاتی۔ بھائی سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ زرینہ کبھی ان سے بے وفائی بھی کر سکتی ہے۔ 3 سال میں فہد ہمارے گھر بچوں سے ملنے 10-12 بار آیا اور ہم نے برداشت کر لیا بچوں کی خاطر۔ اتفاقاً انہی دنوں میرے بھائی کو کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، انہوں نے ملازمت کر لی، پھر وہ ملازمت بھی جاتی رہی، بھائی کا ہاتھ تنگ ہو گیا۔ ادھر 5 بچوں کے تعلیمی اور دیگر اخراجات کو پورا کرنا لازم تھا، سو بھائی بہت پریشان رہنے لگا۔ فہد سعودی عربیہ چلا گیا، وہاں مقدر کا ستارہ ایسا چمکا کہ وہ لاکھوں کمانے لگا۔ بات کو زر مبادلہ وہ پاکستان میں لے آیا اور یہاں ایک شاندار کوٹھی بنوا لی، ٹھاٹھ سے رہنے لگا، پھر سے بزنس شروع کر دیا اور دولت بڑھتی گئی۔ جانے کب اور کیوں کر زرینہ کے اپنے سابقہ شوہر سے مراسم استوار ہو گئے، وہ ہمارے گھر بچوں کے اخراجات کے لیے رقم اور بہت سی اشیاء بھجوانے لگا جس کو زرینہ اس کے بچوں کا حق کہہ کر وصول کر لیتی تھی، جس سے اس کا ہاتھ کھلا ہو گیا۔ بھائی کی تنگ دستی نے اس کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ زرینہ یوسف بھائی کو دبانے لگی اور شوہر سے موڈ بھی خراب رکھنے لگی۔ بھائی کی زندگی میں آہستہ آہستہ زہر گھلنے لگا۔ ادھر قسمت کا چکر ایسا تھا کہ 1000 کوشش کے باوجود یوسف کے ذرائع آمدنی ختم ہو گئے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ جب بیوی کو فہد کا بھیجا ہوا روپیہ لینے سے روکتا، وہ لڑنے لگتی کہ 5 بچوں کو بھوکا مارو گے، آخر ان کو کہاں سے کھلاؤں؟ جب کمانے لگو گے تو پھر میں فہد کو رقم بھیجنے سے منع کر دوں گی۔ اب اگر اپنے بچوں کی خاطر خرچہ بھجواتا ہے، تم کو کیا تکلیف ہے؟ تم خود تو خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کی بات بھی صحیح تھی، لیکن بھائی کی غیرت بھی گوارا نہ کرتی تھی کہ محض روپے کی مجبوری کی وجہ سے فہد سے زرینہ رابطے میں رہے۔ بھابھی اب اپنے سابق شوہر سے فون پر بات چیت بھی کرتی، بلکہ اکثر بغیر بتائے گھر سے چلی جاتی تھی۔ کوئی پوچھتا کہ کہاں گئی تھی تو الجھ پڑتی۔ اکثر اپنے پہلے والے دونوں بچوں کو ہمراہ لے جاتی، ان سے پوچھتے کہاں گئے تھے، وہ بتاتے کہ اپنے ابو کے پاس گئے تھے، انہوں نے فون کر کے بلوایا تھا، امی لے کر گئی تھی۔ یوسف بھائی ان بچوں کو روکتے، وہ کہتے کہ آپ کیوں روکتے ہیں، ہم سگے ابو سے ملنے جاتے ہیں، آپ تو ہمارے سوتیلے ابو ہیں۔ بتا نہیں سکتی ان دنوں یوسف کس قدر اذیت کا شکار تھا، اس کا دل ہر دم روتا تھا۔ وہ گھر جو کبھی جنت کا نمونہ تھا اب جہنم بن چکا تھا۔ ہم یہ تصور نہ کر سکتے تھے کہ زرینہ ہمارا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اگر 2 بچے فہد کے تھے تو 3 بچے اس کے پاس ہمارے بھی تھے۔ ان بچوں کی جدائی کے خیال سے ہی ہم نیم جان ہونے لگتے تھے۔ ایک روز بھائی نے زرینہ کو بازار میں فہد کی گاڑی سے اترتے دیکھ لیا، وہ وہاں شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ اس روز بہت جھگڑا ہوا، بھائی نے وہ سب چیزیں ادھر ادھر پھینک دی جو وہ ہمارے بچوں کے لیے بھی لائی تھی کہ یہ چیزیں اس نے فہد کے پیسوں سے خریدی تھی۔ جب بڑے 2 بچوں کے لیے خریدی تو چھوٹے 3 کے لیے بھی ویسی خرید لی کہ وہ تو سبھی کی ماں تھی۔ یوسف بھائی کو یہ بات گوارا نہ تھی، وہ چلانے لگے کہ تم کو یہاں رہنا ہے تو فہد کے بچے اس کے حوالے کر دو، ورنہ میرے بچے ادھر چھوڑ دو اور چلی جاؤ فہد کے پاس۔ زرینہ بھابھی خوب روئی، بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ وہ سابق شوہر کی اولاد کو اس کے حوالے کر دے گی۔ فہد کے بچوں کو ان کے والد کے حوالے کر دیا، لیکن اس کے بعد بھابھی کو ایک پل چین نہ تھا، وہ اندر ہی اندر بچوں کی یاد میں گھلنے لگی۔ اس کا حال ماہی بے آب کا سا ہو گیا، اس نے کہہ دیا کہ وہ بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یوسف بھائی نے کہا تو میں تمہارے بچوں کو واپس لے آتا ہوں۔ اب فہد نہ دیں گے تو کیا مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو؟ نہیں، اگر لے بھی لوں تو کیا یہ 3 بچے تم مجھ کو دے دو گے؟
भाई बोले, हरगिज नहीं, मैं अपने बच्चे क्यों दूं? मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। फिर ये कैसे गवारा कर लूं कि मेरे होते मेरे बच्चे किसी और शख्स के घर में पले। इस तरह झगड़ा बढ़ता गया। आखिरकार भाई ने तीनों बच्चे रख लिए और जरीना भाभी को तलाक देकर रवाना कर दिया। वो फहद के घर चली गई और उसने अपने साबका खाविन से दोबारा निकाह कर लिया। साल भर भाई के बच्चों को मैंने संभाला, मगर वो माँ को ना भुला सके। वो नाखुश और बीमार रहने लगे। बिल आखिर सबसे छोटा मेरा भतीजा बीमार रहकर फोत हो गया। उसके फोत हो जाने से भाई के दिल पर गहरी चोट लगी। अपने दिल पर पत्थर की सिल रखकर हमने बाकी दोनों बच्चे जरीना को वापस कर दिए ताकि वो माँ के पास खुश रहें। 2 माह भी ना गुजरे कि वो फहद बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया। मैं और भाई बच्चों से मिलने से भी रह गए। उसके बाद यूसुफ बहुत तन्हा और उदास हो गया। उसने मेरे इसरार करने पर भी दूसरी शादी ना की। रफ्ता रफ्ता हालात संवारने की कोशिश में लग गया ताकि अपने बच्चों को खुशहाल होने के बाद वापस ला सके। हालात तो संभल गए मगर बच्चे वापस ना आए क्योंकि वो माँ के पास रहना चाहते थे। हम ही को सब्र करना पड़ा। यूसुफ भाई कहा करते थे कि ये मुझे मेरे किए की सजा मिली है। मैं अहमक अगर जरीना की बातों में ना आता, उससे हमदर्दी करके उसका घर बर्बाद करने का बाइस ना बनता, तो आज मेरा घर बर्बाद होता और ना दिल उजड़ता। अब तो दोनों ही बर्बाद हैं।